اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ قرآن کی سورہ نمبر 103 ہے، جس کا نام ہے والعصر۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختصر ترین لیکن معنی کے حساب سے جامع ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق کی تلقین کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ناظرین، والعصر کا مطلب زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ اس میں زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی حکم دے تو وہ کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ بات ہمارے لیے بہت اہم اور غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی قسمیں کھاتا ہے، جس طرح وہ تین و زیتون، انجیر کی اور زیتون کی قسم، وہ شمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو گواہ بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات تمہیں اور بتاتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے اور کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا، کسی کتاب کی، کسی رشتے کی، کسی بھی چیز کی نہیں، صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ زمانہ ہے۔ زمانہ ہم اس کو معنی کے اعتبار سے اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو انسان کی عمر ہے، جو اس کو زندگی دی گئی ہے، جو اس کی مہلت ہے، وہ انسان کا زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بہترین گواہ بنا کر لایا ہے کہ زمانے کی قسم، وہ اس کی جو مہلت ہے اس کی قسم، اس گزرتے ہوئے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا مطلب وہ خسارہ ہے جو حقیقی خسارہ ہے، یعنی جہنم۔ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ دیکھا جائے تو انسان کو جتنی بھی عمر، جتنی بھی مہلت، جتنا بھی وقت دیا گیا ہے وہ گزرنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور وقت کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ وقت لوٹتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج صبح ہم کوئی کام کریں اور کل ہم کہیں کہ یہی وقت دوبارہ لوٹ آئے اور میں اپنے اس کام کو اس طریقے سے انجام دے لوں، یا یہ بہتری کر لوں، یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی میں اس کو صحیح کر لوں۔ تو وقت رکتا نہیں ہے۔ اور انسان گھاٹے میں اس لحاظ سے ہے کہ اگر انسان کو 100 سال کی زندگی بھی دی جائے تو وہ کم ہو رہی ہے۔ آفٹر 1 ایئر 99 ایئرز رہ جائے گی، آفٹر 80 ایئرز 20 ایئرز رہ جائے گی۔ مطلب انسان کی عمر ہر سال، ہر گزرتے ہوئے وقت، ہر دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان سراسر خسارے میں ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ کیونکہ وقت کے اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم خسارے میں ہیں۔ ہم آج کے دور میں انسان یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، ہم سے ٹائم پاس نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں چراہوں پر کھڑے ہو کر، سیریز دیکھ کر، یا پھر کھیل کود میں، یا پھر خوش گپیوں میں۔ تو اس اعتبار سے تو ہم خسارے میں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ فرسٹ آف تھنگ ایمان لائے، سیکنڈ نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ یعنی انسان ایمان لائے، جیسے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایمان تو یہ ہے
جو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر۔ یعنی کہ یہ 6 چیزیں ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا۔ فرشتوں پر، اس چیز پر کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو نہ تو کھاتی پیتی ہے، نہ سوتی ہے، اور اللہ کے حکم میں ڈٹی رہتی ہے، جس طرح حضرت جبرائیل ہیں، کرامن کاتبین ہیں، مکائیل ہیں، اسرافعیل ہیں، اس طرح تعالیٰ کے بہت سے فرشتے۔ کتابوں پر، کتابوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، اور رسولوں پر، اور ہر دور میں اپنے نبی بھیجے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور آخرت کے دن پر یعنی کہ روز جزا ہے، ایک دن ہمیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو آخرت کا دن پر ایمان لانا بھی ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر، یعنی کہ تقدیر کے اچھے یا برے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اچھا ہو تو یہ میری تقدیر میں تھا، اور برا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں کی نحوست ہے یا فلاں کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ وہ بھی میری تقدیر کا حصہ تھا۔ جس طرح زندگی، موت، رزق، یہ تمام چیزیں ہماری تقدیر کے اندر موجود ہیں، اور اس پر ایمان لانا۔ سیکنڈ یہ کہ نیک عمل کرے۔ نیکی کا مطلب صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ اور رسول کے نے دیا وہ ہم کریں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے منع ہو جائیں تو وہ نیکی ہے۔ جیسے کہ سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، چغلی سے، غیبت سے بچنا، اور کرنے میں نیک اعمال کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی اس میں اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نیکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ کی تلقین سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان نہی عن المنکر کرے، یعنی کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، دعوت اسلام دے، دعوت تبلیغ دے۔ یہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی بلائے، اور صبر کی وصیت کرے۔ صبر کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ انسان کی آزمائش وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کو آزمایا جاتا ہے جان سے، مال سے، اولاد سے، نفع سے، نقصان سے۔ تو انسان اس موقع پر کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، یہ ہی بیسیکلی اس کے ایمانیات کا حصہ ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ جو مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہی اولاد تھی، میں ہی ملا تھا، یا میرا ہی نقصان ہونا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے کفری الفاظ بولتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس چیز کو پوزیٹیو یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں، غم ہو خوش ہیں، خوش ہو خوش ہیں، نفع ہو خوش ہیں، نقصان ہو خوش ہیں، یعنی کہ وہ اس پر صبر کریں۔ اور جیسا کہ قرآن کے اندر ہے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ صبر کے ساتھ ہی شکر ہے، کہ انسان اگر صبر کرتا ہے کسی چیز پر کہ اللہ تعالیٰ بے شک میرا نقصان ہوا ہے لیکن میں تیری اس رضا پر راضی ہوں، تو بیسیکلی وہ صبر کے ساتھ شکر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ میرا فلاں ایم پی یا ایم این اے جاننے والا ہے، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ فلاں پولیس والا جاننے والا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا پروٹوکول میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کے ساتھ تو پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کو تو کسی سے ڈرنے کی یا کسی پریشر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس پوری دنیا کا حاکم۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی
اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔